محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم سے مایوسی اور بارگاہ الہی میں فریاد۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا، آج ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کر چکے ہو، تو جاؤ، جس کی ہمیں باتیں بتا رہے ہو اسے لے کر آؤ، اگر تمہاری یہ ساری باتیں سچی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، خدا تم پر ضرور وہ وقت لے کر آئے گا اور تم چاہ کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت اور جو خدمت انہوں نے اسلام کی تھی، ان کی صدیوں کی محنت کا جب کوئی فائدہ سامنے نہ آیا تو قوم کے پاس بھی کوئی اہم وجہ نہ تھی کہ وہ بت پرستی پر گم رہتے۔ تو اس کا حل ان لوگوں نے یہ نکالا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ جس عذاب کی باتیں کر رہے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ قادر کریم ذات ہے، اس کو کوئی چیز بھی ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ جب اس نے کسی چیز کو پیدا کرنا ہو تو صرف کن کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اگر خدا تم لوگوں کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے تو میں تم لوگوں کو جو بھی نصیحت کروں تمہارے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر خدا تم لوگوں کو سیدھے راستے پر نہ لانا چاہے تو کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر لے آئے۔ خدا جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں دھکیلنے کا ارادہ کر دے اسے گناہوں کے اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ہر بات کو جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے نیکی کا راستہ اچھا ہے اور کون گناہوں کے اندھیروں میں رہے گا۔ وہ بہترین حکمت والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کوششیں کر کے تھک گئے اور مایوس ہو گئے تو اس پر آپ کو کہا گیا کہ حوصلہ کرو، کیونکہ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنا تھا ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ اب فکر نہ کریں۔ پھر خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں، اب تمہاری قوم میں کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا، لہٰذا آپ فکر نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھے طریقے سے آپ کی مدد کی۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے، حکم ہوا ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور ان ظالموں کی بات ہم سے بالکل نہ کرو، وہ لوگ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف سے نا امیدی ہو گئی تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کی قوم کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قوم نے بھی ان کو ہر اذیت اور تکلیف سے گزارا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ حضرت نوح کی کشتی بنانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنی قوم سے مایوس ہو چکے تھے اور خدا سے دعائیں کرنے لگے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا بھی علم ہو چکا تھا کہ ان کی قوم کسی بھی صورت نیکی قبول نہیں کرے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور تم ہم دونوں میں فیصلہ کر کے مجھے اور میرے ساتھ کے مسلمانوں کو بخش دے۔ اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں سے میرا بدلہ لے۔ اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میری مدد فرما۔ جب وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پانی میں ڈوبنے لگے اور آگ میں ڈالے گئے
اس وقت ان لوگوں نے کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں دیکھا مگر اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس زمین پر کافروں کو مت رکھو، اگر تو انہیں اس زمین پر رکھے گا تو یہ لوگ تیرے نیک بندوں کو گمراہی کے راستے پر چلنے کا کہیں گے، کیونکہ ان کی اولاد بھی ان کی طرح ناشکری اور بدکار ہوگی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور پھر ان کے گناہ بھی ان کے لیے عذاب کا سبب بنے۔ پھر خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کر لو، اور وہ کشتی ایسی بے مثال ہونی چاہیے جو نہ پہلے کسی نے دیکھی ہو اور نہ یہ اس کے بعد دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، میرا عذاب صرف مجرموں پر آئے گا، لیکن بعد میں ایسا نہ ہو کہ تم عذاب دیکھ کر ان کے لیے رحم مانگو، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور دبائے جائیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب اس کی قوم کے سردار یہاں سے گزرتے تو وہ ان پر ہنستے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، پھر تم لوگ جانو گے کہ عذاب کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ جب کافر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خدا کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ وہ اس بات پر ہنستے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام خشکی پر کیسے کشتی چلائیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں حیران ہوں، خدا کا عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے اور تم لوگ ابھی بھی کفر کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہو۔ کفر اور شرک ان کی فطرت بن چکا تھا، اور وہ آخرت میں بھی اس قسم کا مظاہرہ کریں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔